کو غور سے سنیے گا. یہ وہ ریفرنس ہے. آج کا شو آپ کو پتا ہے کہ نارملی ہمارے گانے ہوتے ہیں, ڈانسز ہوتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. صبح صبح مارننگ شو میں جو تماشا ہم لگا سکتے ہیں وہ ہم تماشا لگاتے ہیں, کیونکہ لٹرلی اب مارننگ شوز تو مارننگ شوز رہے نہیں ہیں. اب مارننگ شو صرف ایک تماشے کا نام ہے, اور جب بھی کوئی پڑھی لکھی بات کرتا ہے تو وہ اتنا ہی دور چلا جاتا ہے جتنا دور ہم سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ریفرنس ہے مختار مسعود کا. کتاب کا نام ہے آواز دوست. آواز دوست میں مختار صاحب لکھتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں. عجیب شخص تھا وہ, غیروں نے جانا مگر مان کر نہیں دیا. غیروں نے جانا مگر مان کر نہیں دیا. اپنوں نے مانا مگر جان کر نہیں دیا. اس سے بہتر سٹیٹمنٹ مجھے کبھی بھی قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کوئی نہیں لگا. آپ کی رائے؟ میرا تو جی چاہتا ہے کہ اس کے برعکس ہو, اور ہم مانے بھی اور جانے بھی اور عمل کریں ان باتوں پہ جو قائد اعظم نے ہمارے لیے مشعل راہ کے طور پر چھوڑی. اور میں سمجھتی ہوں اس میں اردو میں بہت سی کتابیں قائد اعظم کے بارے میں لکھی گئی ہیں. ہمارے نصاب میں ان کا ذکر ہونا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں ایک تو یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ ہمارے یہاں ان کے وصال سے زیادہ ان کی پیدائش کے دن کو ہم دیتے ہیں اہمیت, اس لیے کہ جس شخص کا وصال ہو گیا وہ ٹھیک ہے, ہم سوچتے ہیں وہ امر ہو گیا, اس کی روح جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جنت نصیب کرے کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ آزاد ملک پیدا کیا. لیکن ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ قائد اعظم نے جو ہمیں تصور دیا تھا وہ یہ تھا کہ اب ہم غلامی سے نکل کر آزاد شہری ہو, اور آزاد شہریوں کے حوالے سے ہم کو بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں. ایک آپ آزاد مملکت کے جب شہری ہوتے ہیں تو آپ کے بہت سارے حقوق ہوتے ہیں جو سیاست کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ کو مہیا کرنا, لیکن حقوق آپ کو ایسے ہی نہیں مل جاتے. ان حقوق کے عوض آپ کی بہت سی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں, اور آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تو پھر ان حقوق کے آپ اہل ہوتے ہیں جو ریاست نے آپ کو فراہم کرنا. قائد اعظم کا تصور پاکستان کے بارے میں بہت واضح تھا. بار بار انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں, جن میں سے ایک بات ہم بار بار دہراتے ہیں, یو آر فری ٹو گو ہوم. ہم سب کو وہ یاد ہے. کیا آج اگر ہم ویسا پاکستان کریٹ کرنا چاہیں, میں یہ بات بہت کنٹروورشل ہے, ہمارے دل میں شاید اب وہ وسعتیں نہیں رہی. جب میں پچھلی تحریریں پڑھتا ہوں, منٹو کو پڑھتا ہوں یا پتر صاحب کو پڑھتا ہوں, ان کی سنجیدہ تحریریں پڑھتا ہوں, یا اقبال کو پڑھتا ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ انسانوں کو جانتے تھے. ہم مسلمانوں کو جانتے ہیں, ہم صرف انہیں کو مانتے ہیں. کلمہ پڑھ لیا تو ہم اسے انسان سمجھیں گے, کلمہ پڑھ لیا تو وہ انسان نہیں, اس کا کوئی حق بھی نہیں, اور اپنے مفاد کے لیے مانتے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم انگریزوں سے ڈالرز لے لیتے ہیں, ڈالر لینے کے بعد اس ڈالر سے اپنے پروجیکٹس بناتے ہیں, انہی کا مال کھاتے ہیں, اس کے بعد انہی کو گالیاں دیتے ہیں. ہپوکریسی کا یہ عالم ہے کہ اگر آج ویزا کھل جائے اور ہر پاکستانی کو اس بات کا چانس ہو کہ وہ جا کے امریکہ کا ویزا حاصل کر لے گا, ہر شخص لائن میں کھڑا ہوگا. عجیب قوم ہے. 14 اگست آتی ہے تو اقبال کے پیچھے چل نکلتے ہیں, قائد اعظم کے پیچھے چل نکلتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, نعروں کی حقیقت کیا ہے یہ نہیں جانتے. آج بھی ہمارے ملک میں جو اقلیتیں ہیں وہ اسٹرگل کرتی ہیں. آج بھی اگر ہندو ہے تو پہلے ہندو ہو جاتا ہے, پھر وہ پاکستانی ہوتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ تفرقے ہم نے خود پیدا کیے, اور اس میں آپ نے کہا کہ ہم پیسے بھی لیتے ہیں غیر ملکی طاقتوں سے, اور پھر انہیں ہم تعریف بھی ان کی نہیں کرتے, ان کی تنقید بہت ہوتی ہے. بات یہ کچکور لے کر نکلنا جو ہے یہ آزاد قوموں کا شیوا ہی نہیں ہے. اور ہمیں یہ یاد کر رکھنا چاہیے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ترکیب میں قوم رسول ہے. تو ہماری اپنے ایک پہچان ہے, ہمارا ایک کردار ہے, ہماری روایت ہے, ہمیں ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اور پاکستان جو تھا وہ حاصل کرنے کے لیے صرف مسلمان جو اس خطے میں رہتے ہیں انہوں نے نہیں کوشش کی جدوجہد, اس کے علاوہ جو دیگر مذاہب کے لوگ رہتے تھے ان سب نے بھی حصہ لیا. اور ہمارا جو جھنڈا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے. اس کا جو سفید حصہ ہے وہ ان لوگوں کی پہچان ہے
جو ہمارے ساتھ نکلے تھے. اور آپ ایک یاد رکھیے بات, یہ ملک اقلیتوں نے قائم کیا, ہم اقلیت تھے. ہم نے اس لیے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی کہ ہمیں وہ ایک مقام نہیں حاصل تھا جو اکثریت نے اپنے لیے مختص کر لیا تھا, اور ہمیں ایک دباؤ میں رکھا جاتا تھا, اور ہمیں وہ تمام صلاحیتیں جو ہماری تھیں ان کو فروغ دینے کا موقع نہیں ملتا تھا. تو ہم سب لوگوں نے بطور اقلیت, سب اقلیتوں نے مل کے اس ملک کو حاصل کیا. لیکن جب ملک جو ہے وہ قائم ہو گیا تو جو ان میں سے اکثریت میں تھے انہوں نے باقی جن کا ان کے ساتھ عقیدہ نہیں تھا ان سے علیحدہ کر لیا, اپنا منہ موڑ لیا, طوطا چشمی ہوتی ہے یہ, اور ان کے ساتھ وہ سلوک روا نہیں رکھا جو کہ ایک آزاد مملکت کے شہریوں کے طور پہ ہونا چاہیے تھا. اب تو یہ حالت ہے کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر, قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کی طرف انہوں نے حوالہ دیا لودھی صاحب نے, اور وہ ان واضح طور پہ انہوں نے فرمایا کہ آج ہم اس دن پہ آئے ہیں جب تمام شہری یکساں ہیں. آپ اپنے مندر میں جائیں, آپ اپنے کلیسا میں جائیں, آپ اپنی مسجد میں جائیں, آپ کا مذہب یا ذاتی عقیدہ کیا ہے اس کا ہماری ریاست کے جو نظم و نسق ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم سب یکساں شہری ہیں. یہ بات ہمیں یاد رکھنی ضروری ہے. اگر ہم کسی کے ساتھ ایک پہچان کرتے ہیں علیحدہ, تو ایک دن آئے گا کہ ہر شخص اقلیت میں ہوگا, کیونکہ ہر شخص نے کوئی کچھ ایک فرقہ ہو گیا, کوئی کچھ ہو گیا, تو 72 تو آپ جانتے ہیں فرقے ہیں, اور 72 فرقوں کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہیں ان میں بھی بے شمار فرقے ہیں. تو پھر اکثریت میں کون ہے؟ ہم سب اگر اقلیتیں پھر سے بن جائے تو اس ملک حاصل کرنے کا جو مقصد تھا جس کے لیے قائد اعظم نے تگ و دو کی تھی, تو وہ مقصد بھی فوت ہو جائے. یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اقبال نے اپنی تحریروں میں, اپنی شاعری میں ایک بات کہی ہے, اسلام عظیم ہے, ماضی کے حوالے دیے, لیکن دور حاضر کے وقت حاضر کے مسلمان کو عظیم نہیں کہا, اسلام کو عظیم کہا. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار, وہ کردار, تو ثابت, وہ سیارہ. چھوٹا سا ایک بریک, آپ سمجھتے ہیں بریک کے بعد. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح, محمد پاسباں ہے محمد علی جناح, محمد علی جناح. ہے کون بے گماں ہے محمد. Ladies and gentlemen, welcome back. I'm going to read something out of this book by Isfahani Sahab. He goes, we're a nation. This is, of course, an interview with Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah on July 1st, 1942. He goes, we're a nation with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclatures, sense of value and proportion, legal laws and moral codes, customs and calendar, history and traditions, aptitudes and ambitions. In short, we have our own distinctive outlook on life and of life. By all canons of international law, we are a nation. That was back in 1942. Ladies and gentlemen, my second guest today is تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے ساتھ پاکستان بنانے میں جدوجہد کی حصہ لیا. ابن سینا ایجوکیشن موومنٹ کے صدر ہیں. تعلیمی سرگرمیوں میں بہترین کارکردگی پر یونیسکو کی طرف سے 2010 سے 2011 میں ایوارڈ پایا کرنل اکرام اللہ خان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھوڑا سا ذرا بلند آواز میں تاکہ مجھے سننے میں آسانی ہو. نہیں, نو پرابلم سر, میں زور سے بول دوں گا. ہم بات کر رہے ہیں جیسے صاحب سے, آف کورس آپ سے بات ہو رہی تھی پاکستان کی, کہ پاکستان اب
اس کو درست کیسے کیا جائے, کیسے وہ روح ڈالی جائے, کیسے وہ یقین, وہ جو پشاور کے جلسے والا یقین ہے کہ ایک انگریز اس سے پوچھتا ہے ایک پٹھان سے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ تو انگلش میں بول رہا ہے, تم کو اس کی کیا سمجھ آئے گی؟ تو وہ پٹھان کہتا ہے کہ یہ جو بول رہا ہے یہ ہمارے لیے بول رہا ہے, صحیح بول رہا ہے. تو وہ یقین کیسے دلایا جائے؟ بس یہ یقین جو ہے یہ تو ہم سب میں پیدا ہونا چاہیے, جیسے میں نے کہا ہمارے گھروں کی تربیت سے. اور دیکھیے ہم ہر بچہ جب اسکول جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. تو اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں, ہم پڑھتے ہیں سب گاتے ہیں لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہا ہے. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. تو اجالا تب ہوتا ہے تعلیم, تربیت, اخلاقیات, رواداری, بلند حوصلے, جرت, یہ تمام چیزیں جو قائد اعظم کے کردار کا حصہ تھی. اور اگر ہم نے ان کے بارے میں باتیں ہی صرف کرنی ہے تو ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے. ہمیں تو جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی تقلید بھی کرنی ہے, اسی انداز میں کرنی ہے. اور جیسے وہ آپ جو پڑھتے ہیں دعا اس کا حصہ ہے, ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. تو آپ ہمارے ماشاءاللہ طلباء اور طالبات, آپ ہی تو وہ پھول ہیں جنہوں نے اس چمن میں مہک وہ پیدا کرنی ہے جو قائد اعظم چاہتے تھے, اور انشاءاللہ ہوگی. قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا اور ان کے رفقا نے بنایا تو ایک ایسٹ پاکستان تھا, ایک ویسٹ پاکستان تھا. بعد میں ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گئے. 16 دسمبر 1971 کی رات 17 دسمبر بنگلہ دیش بن چکا تھا. I know you have to go very quickly. وجہ کیا رہی؟ دیکھیے ہم نے وہ رواداری کا عنصر جو قائد اعظم ہر وقت ذکر کرتے تھے, اتحاد, تنظیم, یقین موقف, یہ تمام ہم نے چھوڑ دیے. جمہوری عمل جو بنیاد تھی پاکستان کی, جس کی وجہ سے پاکستان قائم ہوا کیونکہ لوگوں نے ووٹ دیا پاکستان کے, Of course. وہ جمہوریت جو تھی وہ ہم سے چھٹ گئی, ہم آمریت کا شکار ہو گئے. اور یہ ایک تو یہ تھا کہ آمریت کا نتیجہ تھا, اور پھر ہر ایک چیز ذاتی مفاد کی طرف نگاہ رکھنی اور قومی مفاد نہیں. جب یہاں پہ ایک اور پارٹی کی اکثریت ہوئی اور ادھر دوسری پارٹی کی اکثریت ہوئی, اصل اکثریت تو ان کی تھی کیونکہ جو تھی تعداد وہ ہم سے زیادہ تھی. ANF جیت چکی تھی, عوامی نیشنل لیگ 1970. ہاں, تو انہوں نے اس لیے جو تھی حکومت قائم انہوں نے کرنی تھی, وزارت عظمیٰ جو تھی وہ مجیب الرحمان کو جانی تھی. انہوں نے 6 پوائنٹس وہ کیے جو 18 ترمیم میں شامل ہم نے کر دی, 18ویں ترمیم میں, کہ ہر صوبے کو اپنی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آزادی ہوگی اپنے کام کو کارہائے منصبی کرنے کے لیے. وہ اس وقت اس لیے نہیں مانا گیا کہ یہاں جو اکثریتی پارٹی تھی وہ چاہتی تھی کہ میرے ہاتھ میں ہو اقتدار, اور اس اقتدار کی خاطر یہ پاکستان 2 لخت ہے. اور میں سمجھتی ہوں اب بھی اگر ہم رواداری, بردباری, جمہوری جو سوچ ہے اس کو چھوڑ دیں تو یہ باقی جو پاکستان رہ گیا ہے اس کو بچانا بہت مشکل ہے. لیکن یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہم نے سبق سیکھا ہے 17 دسمبر سے وہ دوبارہ نہ ہو. One last question, I know you have to go, one last question. اس کے بعد ہم کرنل صاحب سے بات کریں گے. One last question. بلوچستان میں اس وقت صورتحال خوفناک حد تک بری ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان دوبارہ بچ سکتا؟ انشاءاللہ. دیکھیے جیسے اقبال نے فرمایا, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. میں بلوچستان ہو کے آئی ہوں, رہ کے آئی ہوں, اور مجھے عام شہریوں سے یہی تاثر ملتا ہے کہ وہ اس وقت بھی پاکستان کے شہری ہیں اور پاکستان کے ساتھ وفاداری ہے. لیکن کچھ جو ہیں عناصر ایسے ہیں, خاص طور پہ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں, اور اس کے چاروں طرف جو بارڈر ہے وہ ایسے ہے مخلوقوں کا جو نہیں چاہتے, اور وہ ان عناصر کے ساتھ شامل ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کا شرازہ بکھر جائے. لیکن جب تک ہم ان کی مدد نہیں کرتے یہ شرازہ نہیں بکھر سکتا. اور اگر ہم ان شہریوں کی طرف رجوع کریں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت رہے, اور وہ ہے بلوچستان کے بسی, انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا, بلوچستان علیحدہ نہیں ہوگا. اب وہاں جمہوری نظام ہے, ان کی اپنی حکومت ہے, وہ ایک ایسا ہمیں نہیں نظر آ رہا مراج
اس کا جمہوریت کا جو پچھلے 5 سال میں گزرا، جہاں پہ کہتے ہیں جی ڈگری تو ڈگری ہے، اصلی ہو یا جعلی. اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ صحیح پاکستانیوں کے ہاتھ میں اس وقت وہاں کی باغ ڈور حکومت کی ہے، اور انشاءاللہ جمہوریت کو پنپنے کا اگر ہم موقع دیں، ان کے صحیح طور پہ اختیارات ان کو دیں، تو انشاءاللہ کہیں بھی نہیں جائے گا بلوچستان، اور پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا، وہ پاکستان جو قائد اعظم نے. جسٹس صاحبہ، آئی وانٹ ٹو سے تھینک یو ٹو یو. بہت بہت شکریہ، بہت نوازش یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے. جسٹس صاحبہ کو جانا ہے، بہت بہت شکریہ. آپ کے قریب. جی سر، جی سر، بالکل. ابھی جب جسٹس صاحبہ جا رہی تھیں تو انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. یہ اگر آپ نظم سنیں، دگرگوں ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے ساقی، دلے ہر ذرہ میں غوغائے رستہ خیز ہے ساقی، متائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خون ریز ہے ساقی. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. چھوٹا سا ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کرنل صاحب سے بات کرتے ہیں. چھوٹا سا ایک بریک، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح، محمد علی جناح. کوہ وقار، صاحب کردار، مرد حریت اور بطل عظیم قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر پیر کے دن صبح صادق کے وقت 1876 میں کراچی میں پیدا ہوئے. سندھ کی عظیم درسگاہ سندھ مدرسۃ الاسلام کے پہلے اسٹینڈرڈ میں داخل ہوئے. سندھ کے سر سید حسن علی آفندی کی یہ درسگاہ آج بھی قائد اعظم کی یادوں سے مہک رہی ہے. پھر چرچ مشن اسکول کے 6 اسٹینڈرڈ میں داخلہ لیا. آج یہ اسکول حکومتی عدم توجہی کی وجہ سے تباہی کے ڈھانے پر ہے، اور بہت کم لوگوں کو یہ علم ہے کہ دنیا کے عظیم رہنماؤں میں سے ایک قائد اعظم محمد علی جناح اپنے بچپن میں انہی راہداریوں سے گزرا کرتے تھے. بعد ازاں لندن کی مشہور درسگاہ لنکنز ان میں داخلہ لیا. یہاں دنیا کے مشہور قانون سازوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کو سب سے بلند دیکھ کر یہیں پڑھنے کا ارادہ کیا، اور 1896 میں بمبئی ہائی کورٹ سے وکالت کی پریکٹس شروع کی اور کامیاب وکیل کہلائے. دسمبر 1906 میں کلکتہ میں منعقدہ کانگریس کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی. اسی مقام پر ان کے جوہر کھلے اور اپنی روشن خیالی، امن پسندی اور رواداری کی وجہ سے ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلائے. کانگریس سے وابستگی پر جلد ہی انہیں یہ احساس ہوا کہ کانگریس رام راج چاہتی ہے اور سیاسی چال بازیوں میں اپنا جواب نہیں رکھتی. وہ دل برداشتہ ہوئے اور برطانیہ چلے گئے، لیکن علامہ محمد اقبال اور لیاقت علی خان کے اصرار پر دوبارہ بر صغیر تشریف لائے. April 1946. This is what the Qaid said. We have lost the fullness of our character. We have lost the fullness of our character. And what is character? Highest sense of honor and the highest sense of integrity, conviction, incorruptibility, readiness at any time to face oneself for the collective good of the nation. دلچسپ واقعہ ہے کہ کل ایک عزیز دوست اپنے مفاد پر مجھے قربان کر گیا. یہ پاکستان کے ساتھ ہر روز کا قصہ ہے.
ہر روز ہم کہیں کنڈا ڈالتے ہیں، ہر روز کہیں لائن توڑتے ہیں، ہر روز کہیں رشوت دیتے ہیں، اور ہر روز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس چھوٹے سے عمل سے پاکستان متاثر نہیں ہوگا. To talk more about this, we have got Head of Political and International Affairs, ٹاپ اسٹوری کے ہوسٹ ہیں سمی ابراہیم صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں سمی صاحب؟ ٹھیک ٹھاک، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. تشریف آوری کا تالیاں سمی صاحب کے لیے. لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں ہیڈ آف ہسٹری ڈپارٹمنٹ ہیں آپ. تحریک پاکستان میں اپنی خدمات انجام دی ہیں. مولانا ظفر علی خان صاحب پر ان کی تحقیق ہے. پروفیسر مسز زاہدہ سلمان. السلام علیکم جی. کہاں صاحب آپ نے قائد اعظم کے ساتھ کام کیا، اعزاز حاصل بہت کیا، بہت کیا. کیسا پایا، کیسا ان کو؟ ہاؤ واز ہی ایز اے ہیومن بینگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری 1939 سے لے کر جب میں گورنمنٹ کالج میں فرسٹ ایئر میں آ کے داخل ہوا، متواتر کئی ملاقاتیں قائد اعظم کے ساتھ ہوئیں اور یہ جاری رہی ان کی المناک حسرت آیات وفات تک. اور پھر جو حالات اس کے بعد درپیش ہوئے ان کو بھی ان گناہگار آنکھوں نے اپنے سامنے دیکھا کہ کس طرح جو مملکت کتنی قربانیوں کے بعد، جس میں میں نے بھی سرگرم حصہ لیا تھا، کس طرح ریزہ ریزہ ہو کر آج جو کچھ آپ کے سامنے ہے اسے بیان کرنے کی نہ زبان میں طاقت ہے نہ ہمت ہے. میں نے قائد اعظم کو، محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو، ایک ایسا روشنی کا مینار، ایک ایسا باہمت، ایک ایسا یقین محکم رکھنے والا، ایک ایسا اپنے عزم میں چٹان کی طرح پختہ انسان، جو اس کی باڈی لینگویج سے، اس کے ہر لفظ سے، اس کی گفتار سے، اس کی رفتار سے اس کی عظمت کا اظہار کرتا تھا، پایا. اور یہ صرف ایک میرے جیسے ایک طالب علم کا یا بعد میں تحریک پاکستان کے دوران میری ملاقاتوں میں اور اس کے بعد میرے فوج میں جانے کے بعد ایک فوجی افسر کی حیثیت سے بھی میں نے ان کو ایک لیڈر کی حیثیت سے بھی دیکھا، ایک ورکر کی حیثیت سے بھی دیکھا، ایک نہایت پورا چنوب مشکل پارٹیشن کے دنوں کے حالات میں بھی دیکھا، پھر ان کو ایز گورنر جنرل بھی دیکھا، پھر ان کو لاہور میں 30 اکتوبر 1947 یونیورسٹی گراؤنڈ میں اپنی تقریر کرتے ہوئے میں ایک نوجوان کپتان کی حیثیت سے کچھ سیکورٹی کا انچارج تھا اس جلسے کا، ان کے پاس کھڑا ہو کر بھی گھنٹہ ڈیڑھ میں وہاں رہا. میں ہی نہیں کہہ رہا جو ایک عام قسم کا انسان ہوں، بلکہ دنیا کے تجزیہ نگار، دنیا کے سیاستدان، دنیا کے تاریخ لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ 20ویں صدی میں جن لوگوں نے، جن میں آغا خان بھی شامل ہے، اور آغا خان اپنی کتاب میں بھی لکھتا ہے، آغا خان دی تھرڈ، کہ اس نے دنیا کی تمام مختلف مملکتوں کے سربراہوں سے ملاقاتیں کی ہیں. وہ چرچل سے بھی ملا ہے، وہ ٹالن سے بھی ملا ہے، وہ ڈگال سے بھی ملا ہے، وہ روزویلٹ کو بھی ملا ہے، وہ جواہر لال نہرو کو بھی ملا ہے، وہ گاندھی کو بھی ملا ہے. لیکن آغا خان کہتا ہے کہ میں نے محمد علی جناح کے ساتھ کا کوئی آدمی ان سب میں سے وہ عظمت کردار نہیں پائی جو اس شخص میں پائی. اور یہ محض اور پھر کہتا ہوں محض اس ایک شخص کی بدولت اور اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کی رحمتوں کے باعث تھا کہ ہم کو یہ پاکستان کی ایک آزاد مملکت کی نعمت میسر آئی. یہ تحفہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا. محمد علی جناح کی انتھک متواتر چند سالوں کی 7 سالوں میں اس نے دنیا میں ایک موضوع پیدا کر دیا، اور سارے مورخین اس بات پر آگاہ ہیں کہ اگر گاندھی نہ ہوتا تو پھر بھی ہندوستان آزاد ہوتا، اگر جواہر لال نہرو نہ ہوتا
تو پھر بھی ہندوستان آزاد ہوتا. لیکن اگر محمد علی جناح رحمتہ اللہ علیہ نہ ہوتے تو پاکستان کی آزاد مملکت کبھی نہیں تو یہ ان کی عظیم بے مثال شخصیت تھی، ان کا جذبہ تھا، ان کے اندر بے لوث اپنے عزم کو حاصل کرنے کے لیے ہر قربانی دینے پر آمادگی تھی کہ وہ دو بڑی طاقتوں اس وقت کی دو بڑی طاقتوں، ایک ہندو طاقت، ہندو کانگریس اور تمام ہندو اور ان کے ساتھی متفق تھے اور ڈٹے ہوئے تھے کہ جناح کا پاکستان نہیں بننے دینا، بھارت ماتا کو تقسیم نہیں ہونے دینا. اور اس کے ساتھ وائسرائے ان کے ساتھ شریک تھا لارڈ للتھگو، اور اس کے ساتھ برطانیہ کی حکومت جو آج کا برطانیہ نہیں لیکن 40ویں دہائی کا برطانیہ، جس کی سلطنت میں دنیا کے کسی گوشے میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، وہ بھی ڈٹرمنٹ تھے کہ ہندوستان ایک ہی رہے گا. ان دونوں بڑی طاقتوں کو ایک شخص نے تنہا بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی بیرونی امداد کے، بغیر ایک بکھری ہوئی مسلمانوں کی قوم، میں نہیں کہوں گا، ہم نے قوم کو اس شخص نے آ کے بنایا، ایک بکھرے ہوئے موب کو، ایک بھیڑ کو جو پھیلی ہوئی تھی ہندوستان کے سارے صوبوں میں 8-9 کروڑ کے قریب. ان 7-8-9 کروڑ ان لوگوں کو بھی پاکستان بننے پر رضامند کر لیا جو جانتے تھے کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں بن سکتے. مدراس کے مسلمان، میسور کے مسلمان، بمبئی کے مسلمان، ناگپور کے مسلمان، سینٹرل انڈیا کے مسلمان، یونائٹڈ پروونسز کے مسلمان، یہ سارے صوبے جانتے تھے کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں بن سکتے کیونکہ ہم مسلم میجارٹی ایریا میں نہیں ہیں. ان مسلمانوں نے بھی ایک آواز بن کر قائد اعظم محمد علی جناح کے پیچھے مسلمان کے پاکستان کے بننے میں حق میں ووٹ دے کے ثابت کیا کہ جناح ریپرزینٹس دی انٹائر مسلم پاپولیشن آف دا سب کنٹیننٹ آف انڈیا. ایک شخص وہ نہیں تھا، پورے ہندوستان کے مسلمان اس کے پیچھے تھے. یہ اس کی عظمت کی بات تھی. جب آپ پوچھتے ہیں کہ جناح کیا تھا، جناح وہ سی جنہوں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ ہوتی ہے اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. یہ وہ دیدہ ور تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ہی صدی میں ایک دیدہ ور اقبال دیا اور مجھے اس کو بھی دیکھنے کا اور اس کے قریب ہونے کا موقع ملا. اور اس کے بعد اقبال کے خواب کو عملی جامہ پہنانے والے شخص کو بھی دیکھنے کا سعادت حاصل ہوئی جس نے اقبال کے خواب کو عملی طور پر ہمارے سامنے پیش کیا. اب ہم سب کہتے ہیں اور اس سے پہلے بھی سنا، آپ نے بھی کہا، اگر نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی، لیکن اگر کا معاملہ بڑا مشکل ہے. اگر نم ہو جنہوں نے اس کو نم کر دیا، جنہوں نے بکھری ہوئی قوم کو ایک کر دیا، جنہوں نے مدراس سے لے کر گلگت کے پہاڑوں تک کے مسلمان آبادی کو ایک لڑی میں پرو دیا. اور جب اس نے پرو دیا، جب مسلمان ایک ہو گئے، جب وہ جذبہ جس کو ہم آج تلاش کر رہے ہیں، جس کو آپ نے کہا کہ وہ جذبہ کیسے آئے، جناح ہوگا تو وہ جذبہ آئے گا. بدقسمتی ہے کہ اس کے بعد کوئی دوسرا جناح پیدا نہیں ہوا. اور جب وہ گیا تو 3 برس کے بعد اس کا دوسرا ساتھی لیاقت علی خان بھی چلا گیا اور پھر ہم سمندروں میں طوفانوں میں گر گئے اور پھر ہم آج اس صورت میں پہنچے ہیں. اس سے کیسے نکلے؟ یہ ایک لمبی کینسر کی بیماری ہے جو پاؤں سے لے کے سر تک لگ چکی ہے. میرے کہنے سے، ہماری تقریروں سے آج اس قائد کو گئے 65 سال ہو چکے ہیں اور میں نے ان سارے 65 سالوں کو ایک ایک لمحے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور ان 65 سالوں میں میں نے رائز اینڈ ڈکلائن اینڈ فال آف مسلم لیگ، میں نے قائد اعظم کے خواب کو پورا ہوتے، ایک ملک کو تشکیل ہوتے، ایک جغرافیائی
माशरती सियासी मोर्चा बर्पा होते भी देखा है, और अब आप सब लोग उसको पास होते मतवातर देख रहे हैं। 25 साल के बाद आधा मुल्क तोड़ दिया, और अब जो बाकी मुल्क है इसके लिए हम कह रहे हैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदा रहेगा, इंशाअल्लाह पाकिस्तान हमेशा जिंदा रहने के लिए बना है। हमने कुछ ठेका किया किसी के साथ थे, हम कहते हैं कि जरूर इंशाअल्लाह बनेगा। क्या दुनिया की तारीफ सिर्फ इंशाअल्लाह कहने से बनती है? सिर्फ कहने से, सिर्फ बोलने से, सिर्फ तकरीरें करने से? 65 साल से हम कह रहे हैं इंशाअल्लाह हम कायम रहेंगे, लेकिन उसके लिए एक रत्ती बराबर कुर्बानी करने के लिए कोई आदमी तैयार नहीं है। और ये कुर्बानी आपने नहीं करनी, गरीबों ने नहीं करनी। इस मुल्क की 98% आबादी गरीब है। इस मुल्क की सिर्फ 2% आबादी मुल्क के 98% वसाइल पर उसका कब्जा है। अब वो 2% आबादी इतने पंजे गाड़ चुकी है अपने हर तरफ थ्रू फ्यूडल मेजॉरिटी और थ्रू सियासी खानदानों की हुकूमत के, कि जिस तरह दुनिया की सियासत में 40-50 बैंकार और 40-50 सरमायादारानों का ग्रुप काबज है, बिग 20 और 40 और 50 बैंकारों और खानदानों की सूरत में हमारे यहाँ भी एक 100-200 खानदान काबज है, और वो 100-200 खानदान ही इस वक्त उनकी गिरफ्त से निकलने का सवाल पैदा होता है। ये कैसे करें? आज के दिन यहाँ पर बैठ के हम सबको अमली तौर पर ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए, हाउ डू वी डू दैट। और ये वो लोग बैठे हैं, मैं जब से आया हूँ मैं आपको देख रहा हूँ, आपकी आंखों की चमक को देख रहा हूँ। आप हैं जो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। अगर आप ठीक होंगे, अगर इनके उस्ताद, इनकी वालिदैन, इनकी माएँ, इनके अदारे इनके किरदार को ठीक करेंगे तो अगली नस्ल ठीक होगी। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले फैसले सिर्फ 2 होते हैं। एक वो जो सही होता है, और दूसरा वो जो आपके लिए सही होता है। जो आपके लिए सही होता है हम अक्सर वो करते हैं। जब वापस आएंगे तो मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में जो उस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होती, लेकिन उन्होंने किया वो जो सही था। छोटा सा एक ब्रेक, हम ब्रेकिंग न्यूज की दुनिया में रहते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। पासबां है मोहम्मद अली जिन्नाह, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्नाह, मोहम्मद अली जिन्नाह। मिल्लत है जिस्म जाए मोहम्मद अली जिन्नाह, मोहम्मद अली जिन्नाह। लगता है ठीक जाके निशाने पे उसका तीर, लगता है ठीक जाके निशाने पे उसका तीर, लगता है ठीक जाके निशाने पे उसका तीर। ऐसी कड़ी कमाए मोहम्मद अली जिन्नाह, मोहम्मद अली जिन्नाह। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्नाह।
तकदीर की अदा है मोहम्मद अली जिना मिल्लत का कासबा है मोहम्मद अली जिना मोहम्मद अली जिना साहिमा मुमताज के लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू फॉर कमिंग। आप वकील हैं, कॉलम निगार हैं, सियासतदान हैं, मेरे दोस्त हैं फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारी तालियां फवाद के लिए। हम ब्रेकिंग न्यूज की दुनिया में रहते हैं। मैं जल्दी से वो वाकया बता दूं, उसके बाद हम समी से शुरू करेंगे। तहरीक पाकिस्तान में मुसलमानों पे बहुत बुरा वक्त था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लियाकत अली खान साहब को बुलाया, उनसे कहा कि मुसलमानों के पास कोई अखबार नहीं है, तो डॉन का इजरा किया। डॉन के पहले एडिटर अल्ताफ हुसैन साहब थे। एक रोज लियाकत अली खान साहब लेडी माउंट बेटन के कुछ खुतूत जो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को लिखे थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास लाए और कहा, सर, इफ यू अलाउ अस, वी हैव गॉट दीज in tomorrow's newspaper, we can publish this, and if we do that, there won't be any Jawaharlal Nehru after that. Jinnah Sahab answered back, my dear Liaquat, it's a personal matter of Mr. Nehru and Lady Mountbatten. Has nothing to do with politics or the affair of the state. अगर आज हमारे यहां ये बात होती तो हम एक दूसरे की किरदार कशी करते रहते हैं। और मेरा कायद वो कायद है मैं जिसका मानने वाला हूं। मेरा कायद वो कायद है जिसने अपने मुखालिफ की भी किरदार कशी नहीं की। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे न्यूज चैनल्स क्या करते हैं। You've got Sami Ibrahim with us. Assalamu alaikum Sami. How are you? What do you think? किस ब्रेकिंग न्यूज की दुनिया के अंदर हम लोग रहते हैं? जो मैंने बात कही वो हकायक में मबनी है, सच है। आज हमारे यहाँ किसी को थोड़ा सा एक मसाला मिल जाता है, हम पूरी दुनिया के अंदर आम कर देते हैं इसको। अच्छा साहिर, इसमें मैं ये अर्ज करूंगा कि जो पब्लिक फिगर होता है उसकी जिंदगी के जो भी वाकयात हैं, जिन हालात से भी वो गुजरता है, वो पब्लिक को जानना बहुत जरूरी होता है। इसलिए कि जो आपका लीडर है, आप अपनी ओपिनियन कायम करते हैं ये देख के कि उसने अपने जिंदगी के मामलात को कैसे टैकल किया। जो वाकया आपने सुनाया, उस वक्त जो वैल्यूज थी, जो मारूजी हालात थे, कायद ने जिस करैक्टर की बात की, शायद उन हालात में वो एक मुनासिब फैसला था। लेकिन आज की अगर दुनिया में हम देखते हैं जहां पे हमें बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, जैसे कर्नल साहब पहले फरमा रहे थे, और आपने भी जो एक अपना एक इक्तबास पढ़ा था, उसमें आपने जिक्र किया ऑनर और इंटेग्रिटी का। तो रिस्पेक्ट अर्न की जाती है और वो अर्न होती है इंटेग्रिटी की वजह से। और ये जो वाकयात हैं ये बताते हैं कि इस बंदे की इंटेग्रिटी का लेवल क्या है। ये बात सही है कि आज का मीडिया, उसकी वैल्यूज मुख्तलिफ है, लेकिन आज के मारूजी हालात भी बड़े मुख्तलिफ हैं। अवाम का ये हक बनता है कि उनको पता चले कि उनका लीडर किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारता है और वो जिंदगी के फैसले किस तरह से करता है। तो मेरा ख्याल है कि जो इंडिपेंडेंट मीडिया ने जो कुछ वो दिखा रहा है इसमें तो कोई शक नहीं कि गुंजाइश है तनकीद की, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं ये लोगों का बुनियादी हक है कि उन्हें पता चले जिन लोगों के पीछे वो अपनी जिंदगियां बर्बाद करते हुए चले आ रहे हैं, वो जिंदगी के बारे में सोचते क्या है और काम करते कैसे हैं। जगजीत ने गजल गाई थी समी, मैं यहाँ बैठ के उसके मिसालें दे सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। नहीं तो आप चाहते हैं न्यूज चैनल बंद हो जाए? लोग बेवजह उदासी का नहीं, मैं तो ये सब कह रहा हूँ, मैं ये नहीं चाहता फवाद साहब कि न्यूज चैनल बंद हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि जब हम सच बोल रहे हैं तो फिर या तो पूरा सच बोला जाए या ना बोला जाए। अगर पूरा सच बोला जाना है तो फिर तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यकीन दिला सकता हूँ कि हम में से कोई शख्स भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा अगर पूरा सच बोला जाए। सच तो हर आदमी का अपना है। तहरीक पाकिस्तान, आपने तहरीक पाकिस्तान की सरगर्मी में हिस्सा लिया, उस वक्त हिस्सा नहीं लिया, मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी उस वक्त। जी मेरे वो फादर, मेरे फोर फादर, उन्होंने जी मैं स्टूडेंट पाकिस्तान जबान स्लिप हो गई। मुझे ये बताओ, आपने बड़ा गलत सवाल इससे खातून से इतना खतरनाक सा
सवाल ये है, हम सब बहुत इत्मीनान से बैठे थे, मीडिया की एक सारे जाग गए। फीमेल से तो ऐसा खतरनाक सवाल है, शुक्र है मुझे हार्ट अटैक नहीं आया। जी जी प्लीज। अच्छा, आपने अच्छा रिएक्ट किया इनको, शुक्र है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जी प्लीज, कमिंग बैक टू यू। जी जी प्लीज। जब आप पाकिस्तान को देखती हैं पहले और आज मवाज़नत रखती हैं, डू यू फील कि अब चीज़ें बेहतरी की जानिब जा रही हैं? देखिए, बेहतरी की जानिब तो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। उसमें मेरा ख्याल है, मैं चूंकि जो है वो एक उस्ताद हूँ, उसके लिए एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। उसकी मैं मिसाल ये दे सकती हूँ कि जब हम कुछ साल पहले मेरी ड्यूटी जो है वो डिफेंस में लगी थी एक इलेक्शन में, तो कुछ 17,000 कुछ वोट थे और सुबह से लेकर शाम तक बैठे हुए हैं और 167 वोट कास्ट हुए। तो आई वाज सरप्राइज्ड कि इतने कम वोट लोग क्यों डालने क्यों आ रहे हैं, लोग निकल ही नहीं रहे, क्या वजह है? जब मैंने वो सारा वो देखा तो पता चला कि उसमें कुछ ऐसा एरिया जो 167 वोट कास्ट हुए, वो कौन लोग थे? तो वो जो कोई रेहड़ी वाला था, कोई इस तरह के लोग थे, मजदूर पार्टी थी, तो वो वोट देने के लिए आए। और वो आई एम श्योर, मेरा ख्याल है, कोई मैं मतलब हो सकता है कि मेरा गलत भी ख्याल हो सकता है, मेरे ख्याल में वो लोग थे जिन्होंने पैसे लिए हुए थे, दैट आई एम श्योर। जिनमें जो बेग माँ थी वो वोट डालने नहीं आई, उन्होंने अपना जरूरत नहीं समझी कि वोट कास्ट करना चाहिए। अब जो है, अब जो रिसेंटली जो इलेक्शन हुए, तो उसमें मैंने एक चेंज देखी। एक तो ये कि स्टूडेंट जो है, यंग तबका, जिनका फादर फर्स्ट टाइम वोट पड़ा, मेरा भी एक बेटा जो है, छोटा बेटा जो है, उसका भी पहली दफा, उसने बल्कि दोनों बच्चों ने पहली दफा वोट कास्ट किया। और वो इतनी उन्होंने जिम्मेदारी से कि रात को कह के पेरेंट्स को, सो मेरे अपने बच्चे भी, कि सुबह हमें इतने बजे उठा देना है, हम पहला वोट कास्ट करने वाले हैं। एजुकेशन का जो है वो तब्दीली के लिए होना बहुत जरूरी है। ये चीज मैंने फीमेल में भी देखी कि औरतों ने बहुत वोट कास्ट किया, किसी को भी दिया, बात ये नहीं कि उसको दिया उसको दिया उसको दिया। तब्दीली जब भी आती है जब हम अपना फर्ज महसूस करते हैं। पाकिस्तान बनने के लिए 1946 में जब इलेक्शन हुए, तो इस वजह से हुए थे कि गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट और उसके मुकाबले में जो कांग्रेस थी, वो ये देखना चाहती थी कि जो जिना का जो है वो ये है कि पाकिस्तान बनना चाहिए। उन्होंने डिसाइड तो कर लिया था कि डिवाइड करना है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो खत्म होगी तो दे हैव डिसाइडेड कि इंडिया को जो है डिवाइड करना है, करना होना ही होना, अब इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। बट हाउ टू डिवाइड? क्या वैसे जैसे जो है वो कांग्रेस कह रही है, वैसे जैसे जो है वो अंग्रेज चाहता है कि यूनाइटेड इंडिया रखा जाए और माउंट बैटन को बिठा दिया जाए, कैसे? या जो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे हैं, तो इसकी कैसी पॉसिबिलिटी थी? वोट के जरिए 1946 में मुस्लिम लीग को वोट डाला गया, मुस्लिम लीग को वोट पड़ा, और उसका कंपैरिजन जो है वो 10 साल पीछे, 9 साल पीछे जाइए, 1937 में भी इंडिया में इलेक्शन हुए थे जिसमें मुस्लिम लीग बहुत बुरी तरह हारी थी, लॉस्ट, यस। उसमें जो है वो मुस्लिम लीग का जो था वो उस वहीं से कायदे-ए-आज़म में रीऑर्गेनाइजेशन की तरफ आई, मुस्लिम लीग को रीऑर्गेनाइज किया, और वो मुस्लिम एरिया जिन्होंने के मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया, उसमें पंजाब भी था, यहाँ पे यूनियनिस्ट जीते थे, फिर जो है वो सिंध भी था, मुस्लिम लीग की तो कहीं भी जो है वो मिनिस्ट्री नहीं बनी थी, मुस्लिम एरियाज में, बंगाल में। एक काम करते हैं, तो एक छोटा सा मैं यहाँ पर ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। फवाद से पूछेंगे कि चेंज आएगी तो कैसे आएगी, कैसे वो जज्बा पैदा हो सकता है जो उस जमाने में था। आज भी पाकिस्तान को बनने की जरूरत है, पाकिस्तान बन चुका है, अब पाकिस्तान को बनने की जरूरत है, इसको बनाने की जरूरत है अंदर से। कैसे होगा? एक छोटे से ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक। पासबां है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। Ladies and gentlemen, welcome back. Morning to Sahir, and of course हमारे पास कुछ questions हैं जो ऑडियंस में हैं। कौन पूछना चाहेगा पहले? सबसे पहले क्वेश्चन आप जी, प्लीज नाम बताइए अपना। है ना क्या सवाल है? मेरा ये क्वेश्चन है कि बल्कि मेरा क्या पूरी यूथ का ये क्वेश्चन है कि हमारे कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सरकारी खजाने से तो कुछ नहीं लेते थे 1 रुपया तक, तो आजकल के जो सियासतदान हैं वो हमारे खजाने को लूटने पे और मतलब उस पर अपना कब्जा चाहते हैं, लेकिन क्यों? अच्छा, ये सवाल मैं फवाद से करता हूँ। फवाद, ये सवाल आपने सुन लिया है। सवाल ये है कि कायदे-ए-आज़म कौमी खजाने को अमानत समझते थे और हमारे जो दूसरे सियासतदान है वो कौमी खजाने को लूट रहे हैं। ये एक यूथ का परसेप्शन है। देखिए, जो हमेशा एक जो करप्शन की परसेप्शन है वो तो जाहिर है कि
ہے, پاکستان اکیلا ملک نہیں ہے, تھرڈ ورلڈ میں سبھی میں ہے اور یہ ختم ہونی چاہیے. ہم لوگ بھی اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو ایک ہم کوشش ٹرائیو کر رہے ہیں, اسپیشلی اگر آپ پاکستان میں جو آپ آگے بات کر رہے تھے کہ پازیٹیوز کیا باتیں ہوئی ہیں, ان پازیٹیو چیزوں میں ایک یہ بھی ہوئی ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا لیول ہے وہ بڑا ہے پاکستان میں, چاہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی طرف سے ہو, اگرچہ جوڈیشری کے ایکسیسز ہوتے ہیں بڑے معاملات میں, لیکن اس کے باوجود ایک وائبرنٹ جوڈیشری ہے, پھر ایک وائبرنٹ میڈیا ہے, اور ایک عام جو ہمارے ہاں یوتھ اویئرنیس ہے, جیسے آپ نے ابھی آپ نے بات کری ہے یا باقی لوگوں میں, کرپشن ایک بہت بڑا ایشو بنا ہے پاکستان میں. اسی طرح ہندوستان میں بہت بڑا ایشو بنا, آپ نے دیکھا انیہ ہزارے کی وہاں موومنٹ چلی اور پورا چلا, تو پوری تھرڈ ورلڈ میں بھی ایک ریئلائزیشن آ رہی ہے پاکستان از اے اسٹیپ اہیڈ اس میں, اور اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں پر ایک اور ہم نے باقی دنیا سے, اب اگر آپ امریکہ برطانیہ سے خود کو فورن کمپیریزن نہ کریں, اگر اسلامی ملکوں میں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں دیکھیں تو آپ کے ہاں اکاؤنٹیبلٹی لیول میڈیا کی سطح کے اوپر, جوڈیشری کی سطح کے اوپر بڑا ہے, اور یہ ایک اچھی بات ہے. انشاءاللہ اور آگے جائے گا, اس سے اور آگے جائے گا, اور اس سے پتہ چلے گا کہ پاکستان میں جو رسپانسبل گورنمنٹ ہے وہ یہی ہوتی ہے جو کرپٹ نہ ہو. اور ظاہر ہے محمد علی جناح, let's hope for the best, let's hope for the best. Anyone else کوئی اور سوال کرنا چاہے گا؟ Yes ma'am. کیا وجہ ہے کہ نام, آپ کا نام کیا ہے؟ سمینا. سمینا, اوکے سمینا. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ نظریہ پاکستان سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ آپ پلیز آپ لوگ بات نہیں کیجئے, پلیز بات نہیں کیجئے, جسٹ ون پرسن. آپ کا کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نظریہ پاکستان سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ alright, let me ask you sir, نظریہ پاکستان سے ہماری دوری کا سبب کیا ہے؟ اس کے کئی اسباب ہیں, لیکن بنیادی سبب یہ ہے کہ قوم کو قیادت نے شروع سے ہی لے کر 50 کی دہائی سے لیاقت علی خان کی وفات کے بعد نظریہ پاکستان یا پاکستان کے قیام میں آنے کی وجوہات, یا ہندو میجارٹی کا مسلمان میجارٹی کے اوپر زبردست جابرانہ کنٹرول, جس سے ان کی سیاست, معیشت, زندگی, تہذیب تمام اثر انداز ہوتی تھی, اس کی تربیت سے ٹوٹلی مکمل لا تعلقی اور اس کی پرورش کا کوئی انتظام نہیں کیا. دوسرے لفظوں میں قیادت نے آہستہ آہستہ نظریہ پاکستان کو فروغ دینے کی بجائے ذاتی مفاد کو ترجیح دینی شروع کی, سیاست تابع ہو گئی ذاتی مفادات کے, اور اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تعلیم کے فروغ میں ترقی کی بجائے تنزل آیا. اس کی کئی وجوہات ہیں, اور اس کے بعد بحیثیت قوم ہم سارے کے سارے لا تعلق ہو گئے, اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ یہ کہنا بھی اکثر ہلکے شروع ہو گئے کہ پاکستان کا وجود میں آنا ہی ایک غلطی تھی, اگر اکٹھے رہتے تو ملک اتنا یہ ہوتا اور وہ ہوتا. اور قائد اعظم نعوذ باللہ حاکم ماندہن, ان عناصر نے جو ابتدا میں قیام پاکستان کے خلاف تھے, انہوں نے پاکستان کی ٹھیکیداری حاصل کرنے کی کوشش کی, اور وہ لوگ طاقت میں آنے کے لیے میدان میں اترے جو کہ شریک سفر نہ تھے. اس طرح سے پاکستان کی ابتدائی قیام میں آنے کی وجوہات ہی خطرات سے دوچار ہو گئی, اور متواتر آج بھی آپ اگر مطالعہ کریں حالات کا تو ہم انہی خطرات سے درپیش ہے. ایک تو میں یہ کہوں گا, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ نظریہ پاکستان سے ہم اتنے دور ہیں کہ اگر جناح صاحب آج زندہ ہوتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے وہ بھی کنڈیم ہو رہے ہوتے ہیں, وہ بھی کافر ڈکلیئر کر دیے گئے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایکسٹریمزم پاکستان میں آیا ہے, جناح صاحب کا تو بالکل یہ ویو نہیں تھا,
जिन्ना साहब ने तो 11 अगस्त 1947 को अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली से तकरीर करते हुए कहा था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा जिसमें ईसाई नहीं होगा, हिंदू नहीं होगा और मुसलमान नहीं होगा, मजहबी सेंस में नहीं, पॉलिटिकल सेंस में। बट हमारे यहाँ तो ये है कि आप अंदाजा लगाएं कि हम इतनी इनटॉलरेंट सोसाइटी बने हैं कि हमारे यहाँ अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उनमें कम से कम जो NA5 और NA27 जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहाँ औरतों को वोट डालने का हक नहीं दिया गया। तो जिन्ना साहब ने तो ऐसा पाकिस्तान परसीव नहीं किया था, जिन्ना साहब ने तो एक प्रोग्रेसिव लिबरल पाकिस्तान कंसीव किया। एनी अदर क्वेश्चन? जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम हीरा है सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वजह है ऐसी कि हम कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? समी, देखिए वही बात कही जो फवाद ने कही और जो कर्नल साहब भी कह रहे हैं। एक बड़ा इस वक्त बड़ा इशू ये है कि उनकी तालीमात थी क्या। मैं उसी सवाल की तरफ आऊँगा। जो कायद ने जो तसव्वुर दिया था पाकिस्तान का, वो तो तसव्वुर आज ख़त्म हो गया। आज जिस वजह से कि एक मुसलमान इज्जत से ज़िंदगी गुजारेंगे, रोजगार के भरपूर मौके उनके पास होंगे और किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। आज हम देखें हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन भी है। ये कहा था कायद ने कि हमारे हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे। आज हमारे हमसायों को हमसे क्या तकलीफ है, हमें भी उनसे होंगी, लेकिन हमसे क्या तकलीफ है, दुनिया को क्या तकलीफ है। ये जो टेररिज्म है इस वक्त हम ये इस बहस में पड़े हुए हैं कि ये किसकी जंग है। तो ये कुछ इस तरह के मामला जो हैं सबसे पहले ये जानना जरूरी है। इसलिए जो इस प्रोग्राम के आगाज में कर्नल साहब ने जो बात कही थी मैं उसकी जानिब आऊंगा। हमारे जो लीडरान हैं कायदे आजम बड़े मोहतरम हैं, उनके जो उन्होंने इस पाकिस्तान को बनाया, लेकिन आज के नौजवान के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो एनालिसिस करे उस वक्त हालात क्या थे और पाकिस्तान क्यों वजूद में आया। जब तक आप उसका एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप ना उनकी तालीमात से वाकिफ हो सकेंगे, ना इसके मकासद से वाकिफ हो सकेंगे और ना ही फिर उस तरह का पाकिस्तान आप बना सकेंगे। लीडरान जो दुनिया में आजकल डेवलप्ड सोसाइटीज हैं, डेमोक्रेसीज हैं, वहां पे जिन लोगों ने उन ममालिक को बनाया उन पर पूरा एनालिसिस किया जाता है और उस पर उनके कुछ काम अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। हम किसी अपने लीडर को इस तरह बनाकर पेश मत करें कि उनका हर काम सही था। ये हम हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं और अपने नौजवानों को अच्छी तरबियत नहीं दे रहे ये कह के। मुझे ये कहने की इजाजत दें कि नजरिया पाकिस्तान पर सबसे बड़ा इम्तिहान 1971 में सुकूत ढाका के वक्त पेश आया, जबकि इंदिरा गांधी ने कहा कि आज हमने मोहम्मद अली जिन्ना का नजरिया पाकिस्तान खलीज बंगाल में दफन कर दिया है। वक्त ने साबित कर दिया है कि इंदिरा गांधी का वो कहना कतई गलत और हकायक के मनफी था। अगर ऐसा होता तो बांग्लादेश न रहता, बल्कि ये समझ के कि क्या में पाकिस्तान या नजरिया पाकिस्तान में गलती थी, हिंदुस्तान के साथ करीब जाके मिल जाता। ऐसा नहीं हुआ। बांग्लादेश तो बन गया, लेकिन मैं समझता हूँ वो एक दूसरा पाकिस्तान बन गया है और उसने हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान की कौम के साथ कोई यकजहती किसी तरह की सियासी माशी कबूल नहीं की और वो एक मुसलमान कौम ही है। बेशक वो एक अलग स्टेट है, लेकिन वो एक मुसलमान रियासत है जो हिंदू रियासत से बिल्कुल अलग है, जो नजरिया पाकिस्तान की सदाकत को और जिन्ना की सियासत को और उनकी वीन को सही साबित करती है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन आपके लिए। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। 1929 में पाकिस्तान की दाग बेल डालने वाले 14 मशहूर नुकात पेश किए और 1934 में मुस्लिम लीगी धड़ों को इकट्ठा किया। अपनी दियानत, जुर्रत, हौसले और बहादुरी की बिना पर बरतानवी साम्राज्य की मरकजी वजारत को ठोकर मारी, सर का खिताब लेने से इनकार कर दिया। जलियांवाला बाग में मुसलमानों के कत्ले आम के खिलाफ बतौर एहतजाज सेंट्रल असेंबली की रुकनीत ठुकरा दी। 1947 के एक जलसे में जब चंद लोगों ने उन्हें शहंशाह पाकिस्तान कहा तो सख्त नाराज हुए और कहा, मैं पाकिस्तान का शहंशाह नहीं, एक अदना सिपाही हूँ। करारदाद पाकिस्तान के सिर्फ 7 साल बाद उनका खूने जिगर रंग लाया और अजीम पाकिस्तान मारिज़े वजूद में आया। पाकिस्तान बनने के 13 माह तक वो जिए और एक लम्हे आराम न किया।
बिस्तर मर्ग पर फातिमा जिन्ना के सामने गनूदगी से आंखें खोली और सरगोशी के अंदाज में ये आखिरी अल्फाज अदा किए, फाती खुदा हाफिज, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये वो पैराग्राफ है जो स्टैनले वोल्पर्ट ने लिखा था इसी आखिरी सफर के बारे में। ये वो पैराग्राफ है जो फातिमा जिन्ना की डायरी से। It was a lonely stretch of highway leading south towards Karachi. Nearby stood hundreds of huts belonging to the refugees, who went about their business not knowing that their Qaid, who had given them a homeland, was laying helpless. Car honked their way past, buses and trucks rumbled by, and we stood there immobilized in an ambulance that refused to move an inch. We waited for an hour, and no hour in my life has been so long and full of anguish. The trip from the airport to the government house took half as long as the entire flight from Quetta. We reached the Governor General's mansion at 6:10 p.m. He slept for 2 hours. Then he opened his eyes and whispered, "Fati." His head dropped slightly to the right. His eyes closed. I ran out of the room crying, "Doctor, doctor, oh doctor, come quickly, my brother is dying." Where are the doctors? In a few moments, they were there examining him and giving him injections. I stood there, motionless, speechless. Then I saw them cover his body, head to foot, with the sheet, and I fainted on the floor. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah died at 10:20 p.m. on September 11th, 1948. All that remained of him weighed only 70 pounds. Wrapped in a simple shroud, he was buried the next day in Karachi, where a handsome dome and monument of pink marble now stands, housing the remains of one of history's most remarkable, tenacious and enigmatic figures. This is a book written by an American. This program will end, and tomorrow we go by our own business. We all sit here and laugh and cry and dance and sing songs. At the end of the day, we don't realize that tomorrow there is going to be a morning that is going to question us, a morning that is going to ask us what we have done, a morning that is beyond your news, a morning that is beyond anything and everything, a morning that is going to question you what you have done for the country. That's the question that we all have to ask. Today, tomorrow, and forever. What have we done for the country? Your question. हमारी नस्ल है नौजवान नस्ल, इसकी तबाही का जिम्मेदार कौन है? मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग, सबसे पहले पेरेंट्स, वो इतने रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स नहीं हैं जैसे कुछ साल पहले 20 साल 25 साल पहले के पेरेंट्स होंगे। मेरा ख्याल है उनका ख्याल ये है कि हम जहां बच्चे को दाखिल कर रहे हैं, जिस नर्सरी में, जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में, वो जिम्मेदार हैं। पहले तो पेरेंट्स हैं मेरे ख्याल में, अपनी जिम्मेदारी उतनी पूरी नहीं कर रहे जितनी उन्हें करनी चाहिए। मैं भी माँ हूं, मैं एक उस्ताद भी हूं।
लिहाजा मेरी बड़ी डीपली जो है ना, मैं पिछले जो है वो 24 साल से लाहौर कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, तो मेरा ख्याल ये है कि माँ बाप दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, पहली बात। दूसरा, इंस्टीट्यूशन अपना पूरा जो है वो जो स्टूडेंट्स या जो पेरेंट्स जो लेकर आते हैं एम, वो पूरा नहीं कर रहे, वो इंस्टीट्यूशन उतना हक अदा नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। फिर लीडरशिप कसूरवार है, जैसे अभी बात हो रही थी कि टू नेशन थ्योरी की हमने एक जो है वो, मैं चूंकि हिस्ट्री की उस्ताद हूँ, स्टूडेंट हिस्ट्री की हूँ, तो हमने एक जो है वो ज़ियाउल हक के ज़माने में जो है वो मुतालिया पाकिस्तान के नाम से जो है वो हमने एक बुक जो है वो शुरू करवा दी थी, जिसे स्टूडेंट क्लास में आना पसंद नहीं करते, पढ़ना पसंद करें। जो पढ़ाने वाला है वो सबसे ज्यादा जो है ना, जिसे कहते हैं वो जालिम समाज है, क्योंकि वो जबरदस्ती टू नेशन थ्योरी और नजरिया पाकिस्तान पढ़ाता है। हमने उसको ठूंसा, तो ये जो हम अगर सच्ची बात बता नहीं सकते, हम भी उस्ताद भी बाउंड है, कुछ सच्ची बातें हमें भी पता होंगी जो मैंने अपने बाप से अपनी दादी से सुनी होंगी, हम शेयर नहीं कर सकते, हम पे भी कुछ पाबंदियां हैं। तो वो जबरदस्ती की जो बात थी, जबरदस्ती जो हमने वो पाकिस्तानाइजेशन, नेशनलिज्म और टू नेशन थ्योरी जो थोपी, उसका कोई रिएक्शन जो है ना वो अच्छा नहीं हुआ, बुरा ही हुआ। स्टूडेंट भागे टू नेशन थ्योरी से, स्टूडेंट भागे नजरिए पाकिस्तान से, स्टूडेंट भागे जो है वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं हुई। तो ऐसी किताबें टू नेशन थ्योरी पे या नजरिए पाकिस्तान पे कोई ऐसी पॉजिटिव जो 10 चैप्टर पे मुश्तमिल जो है वो एक जो है वो बुक जो है वो देकर, और हमने उसके जो है मरगूबा सा जो है वो हमने स्टूडेंट पे तारी कर दिया, मेरा ख्याल है कि उसका भी बहुत ज्यादा कसूर है। आई थिंक आज का जो शो है उसका मकसद किसी हद तक तो फुलफिल हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारा सफर बाकी है। आई वांट टू से थैंक यू टू समी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। साइमा, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच। समा, आई फील कि आप और मैं एक ही तरह का सोचते हैं, एंड समहाउ आई जस्ट ऑनेस्टली इट्स अ ब्लेसिंग दैट यू आर हियर। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, we'll end with this song of Saima's, God Bless Pakistan. आज once again हम हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहते हैं, तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करेंगे इंशाल्लाह। एंड लेट्स सी हाउ इट हैपन्स, वेयर इट बिगिंस एंड वेयर इट एंड्स, इट्स येट टू बी सीन। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। साइमा प्लीज आ जाइए, आ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। वतन प्यार